اور ایک دم سے جب پیچھے مڑ کے دیکھا شور اور شرابے اس طرح کی آوازیں آنی سٹارٹ ہوئی کہ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے ایک دم سے نا. تو دیکھا تو سب لوگ نیچے جھک کے دیکھ رہے ہیں جیسے بندہ چھت کے اوپر سے کہیں زمین پہ دیکھ رہا ہو. میں نے کہا یہ اتنا نیچے کیا چیز ہے, یہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور جو نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ جھک کے اندر دیکھ رہے ہیں جیسے کنویں کے اندر کوئی چیز گری ہو. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ آؤ جلدی سے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ رش اتنا تھا کہ سمجھ نہیں آئی. پھر ایک دم سے جیسے چھلانگے مارنے کی آواز آئی, دڑم دڑم اس طرح آوازیں. پھر میں بھاگ کے گئی ہوں تو مجھے ایک دم سے محبوب ظفر آتے ہوئے نظر آئے, چونکہ وہ اس نے مجھے لاسٹ کہا تھا کہ میں ان کو کتاب دینے جا رہی ہوں. میں نے فوراً سے ان کا رنگ اڑا ہوا تھا, میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے سر, کیا ہوا ہے. کہتے کوئی عورت گر گئی ہے. جب یوں کہا تو میں فوراً سے بھاگی ہوں اس طرف. تو میری بیٹی چونکہ وہ ہمارے گھر آنا جانا تھا, وہ مجھے فوراً سے کہتی ہے کہ مما آپ کو پتہ ہے فرزانہ آنٹی گری ہیں. میں نے کہا فرزانہ ناز, کہتی جی. میں فوراً سے بھاگی ہوں. تو اس وقت کچھ کیمرہ مین, وہ اللہ ان کو زندگی دے سلامتی دے, کہ وہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیلا اور انہوں نے چھلانگیں لگائی. تو کیا اس وقت وہاں پہ کوئی ایمرجنسی کرو یا کوئی انتظامیہ کے بندے موجود نہیں تھے؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے میں جو کہہ رہی ہوں وہ, چونکہ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں. میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جب وہ بندی نیچے گری اور ان لوگوں نے جب اٹھایا تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ مطلب نکالنے کہاں سے, کوئی جگہ ہی نہیں ہے نکالنے کے لیے. پھر بڑی مشکل سے جب انہوں نے باہر نکالا, چونکہ وہ ایک عورت تھی اور مردوں نے اٹھایا ہوا تھا, مجھے اچھا نہیں لگا. اس کے کپڑے کدھر, دوپٹہ کدھر. وہ لڑکی جو اپنے سر سے دوپٹہ نہیں سے رکھنے دیتی تھی, اس کی یہ حالت دیکھ کے میں اس کے پیچھے بھاگی ہوں. جب میں پیچھے بھاگی انہوں نے جا کے سیڑھیوں پہ رکھ دیا کہ ان سے وہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی. اس ٹائم تک میں نے دیکھا, میں نے فوراً سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سب لوگ موجود تھے. آپ بتانا چاہیں گے کہ اسٹیج پہ کون کون موجود تھا؟ دیکھیے خون نکل رہا تھا اس وقت. جی, وہ جب گری ہے تو اس کے فوراً سے کانوں سے خون نکلا, اتنا خون تھا کہ وہ جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا ہو, اس طرح خون بہہ گیا تھا. لیکن جب میں نے فوراً اسٹیج پہ دیکھا اتنا رش تھا, لیکن وہ لوگ فوراً سے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے. کون کون وہاں پہ موجود تھا اور کون کون؟ ایک دم سے اتنا زیادہ رش تھا جی, جتنے لوگ تھے وہاں پہ, جتنے بھی ہماری اسٹیج پہ وفاقی وزیر تھے اور انعام الحق جاوید, عطاء الحق قاسمی, یہ لوگ جتنے بھی تھے, یہ لوگ فوراً سے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ دیکھ لیں, بے شک عورت گری ہے, کوئی بھی گرا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح کہ انسان گرا ہے, وہ مر گیا ہے یا وہ زندہ ہے, کم سے کم آپ اس کو دیکھیں. وہ لوگ فوراً دوسرے دروازے سے نکل گئے اور وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے ہوں گے. جب میں اس کے پیچھے بھاگی ہوں, وہ سیڑھیوں پہ گری پڑی تھی, میں نے ان آدمیوں کو کہا, میں نے کہا خدا کا خوف کرو, ایک عورت ہے, اس کی تذلیل نہ کرو. آپ کہہ رہی ہیں کہ انعام الحق صاحب وہاں پہ موجود تھے, تو کیا انہوں نے اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا یا انتظامیہ کو بلوا کے؟ میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو ساری داستان سناؤں گی کہ انعام الحق نے کیا کیا یا کسی نے کیا کیا. بہرحال وہ جب سیڑھیوں پہ وہ عورت بیچاری, وہ خاتون, وہ جب فرزانہ ناز وہاں تھی, تو میں نے جا کے ان کا دوپٹہ سیٹ کیا, ان کو صحیح کیا, اور مجھے ایک دم سے لگا جیسے اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا. مجھے ایسے لگا کہ وہ بڑی بے بس ہو اور اس کو دیکھ رہی ہے کہ دیکھو آج میں اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتی, اپنے کپڑے بھی صحیح نہیں کر سکتی. خیر میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ لگایا تو اس کا چہرہ بہت ٹھنڈا تھا. میں نے کہا کہ اس کو جلدی سے چیئر پہ ڈال کے آپ لوگ اس کو باہر لے کے جائیں, اور اس کے میاں کو میں نے تسلی دی کہ بھائی پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. پھر جب باہر بھاگے ہیں تو یہاں سے میں نے اپنے بچوں کی بازو پکڑے. پھر ہم لوگ جب باہر وہ جو بڑا مین ان کا ہال ہے وہاں سے بھی جا رہے تھے, کافی لوگ کھڑے تھے, کسی نے آگے ہو کے ہیلپ کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے وہ 2-3 کیمرہ مین کے. ان کیمرہ مین میں سے ایک کو میں اچھی طرح سے جانتی بھی ہوں, اس لڑکے نے بہت ہیلپ کیا ہے. ہماری نقاش روز چینل پہ ہوتا ہے, وہ اینڈ تک وہ بندہ ساتھ گیا ہے. وہ چونکہ بھائی بیچارہ, وہ اسماعیل جو ان کا ہسبینڈ ہے, وہ چونکہ بچوں کو ساتھ سنبھال رہے تھے نا, وہ لوگ بھاگے. میں نے کہا بھائی میری گاڑی حاضر ہے, اگر آپ اس میں ڈالیں, چونکہ وہ چھوٹی مہران تھی, وہ اس میں نہیں آ سکتی تھی. پھر وہاں اتنے لوگوں نے, کسی نے نہیں کہا کہ ہماری گاڑی موجود ہے آپ اس میں ڈالیں, یا باہر ایمبولینس دیکھی, کوئی ایمبولینس نہیں تھی. ٹھیک ہے, ہر بندہ کتابیں اس وقت اپنی اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا, گاڑیوں میں لے جائیں, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے زیادہ عزیز یہ ایک جان ہے, ہم اس کو ڈال کے لے جائیں. خیر وہاں پہ سکیورٹی پہ ایک خاتون تھی, وہ بیچاری بھاگتی ہوئی آئی. اس نے اپنے اس عورت کو, اس نے کہا سب مرد پیچھے ہٹ جائیں, میں ہوں نا, تم لوگ کیوں اس کو ہاتھ لگا رہے ہو, اس میں سے اس کا کوئی ہسبینڈ. اس نے کہا نہیں. وہ چونکہ باہر بیچارہ ادھر اپنے بچوں کو کھینچ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس عورت نے اکیلی نے اس کو اٹھا کے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی میں ڈالا ہے. وہ ایک سکیورٹی کی خاتون اور ایک وہ اہلکار, وہ لوگ انہوں نے موٹر وے کی گاڑی دی ہے, اور وہ لوگ فوراً سے لے کے شفا کے لیے چل پڑے ہیں. جبکہ اس عورت سے میری بات ہوئی ہے, میں نے اسے کہا کہ آپ لوگ جاؤ, میں پیچھے اپنی گاڑی میں آتی ہوں.
उस औरत से मेरी बात हुई, उसने कहा कि हमें शिफा का चूंकि रास्ता पता नहीं था ना, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। अगर हम इसको ले जाते, और उसकी गोद में ही उसकी कान से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि उसके कपड़े खून से भर गए थे। खैर फिर वो लोग वहां पहुंचे, इस्माइल भाई भी साथ थे। फिर वहां फौरन से जाके उन्होंने उसको इमरजेंसी में, चूंकि फौरन से उन्होंने जो तदाबीर थी उन लोगों ने कि उसको वेंटिलेटर पे डाला। थोड़ी देर में रुखसाना नाजी का मुझे फोन आया और वो बड़े रो रही थी कि तुम किधर हो। मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल में गई थी, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी आ रही हूँ। तो क्या पोजीशन है? मैंने कहा भाई अभी उसकी हालत सही नहीं है। उसने मुझे बताया, फोन पे ही मुझे कहा कि रुखसाना मेरी अभी इनामुल हक जावेद से बात हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि यहाँ तो बड़े 5 हादसे पहले भी हो चुके हैं, ये क्या बात है। और उसने कहा कि आप कुछ करें, तो कहता है तुम भी तो अमीर बाप की बेटी हो, तुम कुछ कर लो ना। ये उन्होंने हाल में कहा था? जी, उन्होंने उस रुखसाना नाजी को कहा, उसने वो मुझे रो के फोन पे बता रही थी। जब वो आई है और हम लोग गले लग के बहुत रोई हैं, और उसने मुझे कहा कि रुखसाना मैं बड़ी मतलब इस बेहिसी से इतनी फेडअप हुई हूँ कि ये शायर अदीब हैं, ये लोग हैं, ये इतने बड़े बड़े मेले से जाने वाले, अगर मेले से जाए थे तो कम से कम यहाँ सबसे पहले एम्बुलेंस खड़ी करते। मोटरवे पुलिस ने, वो उन्होंने हेल्प किया और वो लेके गए हैं। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर आप टाइम से ले आते तो ये बच सकती थी, इसका फौरी तौर पे ऑपरेशन हो सकता था, जबकि अगर हम टाइम से पहुंच जाते, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। मेरे सामने जान दी है, आखिरी सांसें उसमें थी। जब उसको वेंटिलेटर पे डाला तो वो, मैं और रुखसाना नाजी पास खड़े थे, एकदम से उसकी ना आंखें आधी खुली हुई थी। मैंने कहा इसने लेंस लगाए हुए, मैं उससे कहती हूँ कि इसके लेंस उतार दो कि अंदर ना चले जाए। तो थोड़ी देर में देखा तो उसकी ना ऐसे हाथ जैसे जुम्बिश सी हुई है। मैंने कहा कि ये देखो इसका हाथ हिल रहा है। तो फिर एकदम से उसने ना हाथ हिलाते हिलाते यूं हाथ उठाया है जैसे वो बड़ी सख्त कर्म में और कुछ कहना चाह रही है। हाथ हिलाया, उसके एकदम से सांसें तेज तेज चलने लगी हैं और मुंह से ना एक आवाजें सी निकली हैं। मैं फौरन से भाग के डॉक्टर को बुला के लाई हूँ कि देखिए इसको क्या हो रहा है। जब उन्होंने आके देखा, वो बस उसकी आखिरी सांसें थी। फिर उसके बाद वो बस ले गए उसको आईसीयू में, और बिल्कुल एंड पे जब उन्होंने साइन ले लिए कि अब हम इसकी ये मशीनें वगैरह सब कुछ उतार देते हैं, तब इनामुल हक जावेद आए और उनके साथ वो जो हमारे वजीर हैं सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी साहब, वो आए। ठीक है, वो आए और जब उनसे पूछा गया, वहां पे फरहीन चौधरी थी, डॉक्टर नाहिद थी, शोएब थे, बहुत सारे लोग थे। जब उनसे फरहीन चौधरी ने सवाल किया, डॉक्टर नाहिद ने सवाल किया कि जब आप वहां पे 5 हादसे हुए थे तो आपने इसका क्यों नहीं कोई तदारुक किया, कम से कम इस पे बाउंड्री या कुछ बनवाते। वो कहते हैं अच्छा 5 हादसे हो चुके हैं, मुझे तो नहीं किसी ने बताया। तो उसने कहा कि आपको कौन बताएगा, मुझे बताते मैं आपको। तो उसने जब कोई बात की तो उसको यूं थपकी देके कहता है ठीक है बीबी ठीक है, आप गालियां दे हुक्मरान को, बस ये कहा। और फरहीन चौधरी ने जब कोई बात की तो उसने बड़ी हकारत से इनामुल हक जावेद ने देख के और साइड पे हो गए फौरन से।